وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لے، او ذات جس دا ساڈے اتے بہت بڑا احسان ہے، سانو مسلمان بنایا، سانو اسلامی خطہ عطا فرمایا، اس خطے دے اندر ہر طرح دا موسم، ہر طرح دی خوراک دا بندوبست فرمایا۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے تھوڑے وچوں ایمان آلیاں دے نال وعدہ کیتا ہے، اور جنہاں نے نیک عمل کیتے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، انہاں دے وچوں زمین ہوتے اللہ رب العزت ضرور خلیفہ بنائے گا، جانشین بنائے گا، جس طرح انہاں تو پہلے لوگاں دے اندر بنائے گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین دے اندر سانو درست اور غلط دی تمیز سکھلا دیتی۔ صحیح اور غلط دے اندر سانو فرق بتلا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری 23 سالہ نبوت دی زندگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر لمحہ اپنی امت دی خیر خواہی دے اندر گزاریا، تاکہ میری امت گمراہی تو بچ جائے، نیک عمل کرے، اپنے عقائد نو، اپنے نظریات نو اسلام دے تابع کرے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفاں اٹھائیاں، اپنے جسم نو لہو لہان کروایا، اپنے اتے نیزیاں دے زخم سہے، فل گرمی دے اندر، پوری سردی دے اندر اپنی امت دی خیر خواہی واسطے نکلے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس لمحے دے اندر آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دی خیر خواہی نہ چاہی، ہمیشہ فکر دے اندر، تاکہ لوگ اپنے عقائد نو، اپنے نظریات نو او ٹھیک رکھن، درست رکھن۔
اسلام دے اتے قائم رہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، آپ نو غم آئے، آپ دی زندگی دی اندر خوشیاں آئیاں، آپ دی زندگی دے اندر آپ دے صحابہ شہید ہوئے، آپ دی لخت جگر، آپ دے نور چشم اس دنیا تو کوچ کر گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر سانو سکھلا دیتا کہ اے غم منانا کس طرح ہے، خوشی دے لمحات گزارنے کس طرح نے، واضح کھلم کھلا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساڈے تک دین اسلام نو پہنچایا۔ لیکن آپ نے اسلام پہنچایا، خوشی منائی، غم دے دن آپ نے گزارے کس انداز دے نال، یہ موضوع الگ ہے۔ اج دا موضوع ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کس نے کیتا ہے۔ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت، اہل بیت دی عظمت، انہاں دا مقام، انہاں دا رتبہ یہ بڑا انوکھا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت نے انہاں اہل بیت نو شیطان دی نجاست تو ہمیشہ پاک رکھیا ہے، نافرمانیاں تو ہمیشہ دور رکھیا ہے۔ تصور کیتا ہی نہیں جا سکتا کہ اہل بیت ہون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا شہادت، اہل بیت دی شہادت، یہ اسلام دے اندر بہت بڑا سانحہ ہے۔ ایسا غم ہے جس نو بیان نہیں کیتا جا سکتا، کیونکہ ساڈے عام رواج دے اندر بھی یہی ہے کہ جس دے اتے غم آندا ہے اس نہیں پتا ہوتا، جس دی لخت جگر، جس دا نور چشم اپن اکھاں دے سامنے تیراں دے اتے، نیزے دے اتے لٹکا دیتا جائے، اس باپ دے نظر اس دل دے اتے کی گزردی ہوئے گی۔ علامہ برکت توحیدی حافظہ اللہ تعالی، انہاں دے نواسا نواسی ایک دن دے اندر فوت ہو گئے۔
نواسی تقریباً 7 سال دی، نواسا 4 سال دا، گھر دے اندر ملک شیک پیتا، وہ پتہ نہیں اس نے کی تکلیف دے دیتی، 2 بچے فوت ہو گئے، دونوں کا کٹھا جنازہ سی، قیامت برپا سی۔ جس دی اکھاں دے سامنے ساری دی ساری اولاد قتل کر دیتی جائے، پوتیاں نو شہید کر دیتا جائے، اس دے دل دے اوتے کی گزرتی ہوئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیتے گئے، شہید کس نے کیتا؟ اسے جماعت ایک فرد نے جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیا۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تو بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو خلافت سونپ دیتی گئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے مقابلے واسطے نکلے۔ اونا لوگاں دے جنہ دے نظریات کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو امیر معاویہ نے قتل کیتا، امام حسین نو یزید نے ماریا، یزید نے شہید کیتا، جو حاکم وقت ہویا کرتا ہے وہ بھی اس جرم دے اندر شریک ہویا کرتا ہے۔ ساری روٹین دے مطابق بھی یہی ہے، ماحول دے مطابق بھی یہی ہے۔ جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے سی، دریا دے دوسرے کنارے اگر کتا بھی ٹھوکر کھا کے گر جائے، عمر تیرے کو کل قیامت دن سوال کیتا جائے۔ اگر حاکمیت وقت دے اندر کسی نو قتل کر دیتا جائے تو اس دے کولوں پوچھا جائے گا تیری حاکمیت سی، تو کی کردا سی؟ یہ الگ موضوع ہے۔ جڑے کہہ رہے نے، جڑے پٹ رہے نے، جڑے غم منا رہے نے، اپنے جسم نو چھلنی کر رہے نے، زنجیراں دے نال پٹ رہے نے، جنہ دے امام جنہاں نو کہہ رہے نے کہ ساڈے امام معصوم نے، علی المرتضی، حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسین، 12 امام، 12 دے 12 معصوم نے، اونا دی زبانی اج وضاحت کر دیاں اینا دی کتاباں دے حوالے اندر کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کرنے والا کون ہے۔ واقعہ کربلا تقریباً 60 ہجری دے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی تو کوچ کر گئے۔ 61 ہجری دے اندر یہ واقعہ کربلا پیش آ گیا۔
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ دے نال صلح کر لی. ساتھیوں نے کہا امام صاحب تسی کی کر رہے ہو, کیوں صلح کر رہے ہو؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دے اندر کیا کہ جس دے ساتھی تھوڑے جیسے باغی ہون گے وہ صلح نہ کرے اور کی کرے؟ وہ صلح نہ کرے اور کی کرے؟ وہ صلح ہی کرے گا. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دی کتاباں دے حوالے نے, جنہوں حوالہ چاہیے یا میرے نال ملاقات کر سکتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ دے ہاتھ اتے بیعت کی تھی, صلح کر کے انہاں دی خلافت نو تسلیم کیتا. امام حسین نو حکم دیتا, حسین اٹھو معاویہ دے ہاتھ اتے بیعت کرو. حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ دے اتے بیعت کی. بیعت کرن تو بعد حسن و حسین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نے امیر معاویہ نو بلایا, دعوت دیتی. کتھے بلایا؟ اپنے باپ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی مسجد دے اندر بلایا. حیدر قرار دے ممبر دے اتھے بٹھایا. حسن سامنے بیٹھے, حسین سامنے بیٹھے نے. حسن اٹھے, کیا جی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ دے نال صلح کر رہا ہے. ہن اسلام دے اندر کسی قسم دا کوئی اختلاف باقی نہیں ہے, سب اختلاف ختم ہو چکے. اعلان کیتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو علی المرتضی دے ممبر تے بٹھا کے حسن حسین سامنے بیٹھے, خلافت و تقسیم کر رہے, صلح کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس پیشین گوئی نو جڑی آپ نے کہا سی ان ھذا سید, میرا بیٹا سردار ہے. اے دو مسلمان بڑیاں مسلمینی عظیمتینی, دو بڑیاں جماعتاں مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. امام حسن نے صلح کی تھی کس دے نال؟ امیر معاویہ دے نال. آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جماعتاں نو مسلمان کہہ رہے ہیں. صلح ہو گئی. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا تو کوچ کر گئے. لما مات الحسن, جس وقت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے, تحرکت الشیعہ بالعراق وكتبوا الى الحسین فی خلع معاویہ والبیعۃ لہ الارشاد. انہاں دی کتاب دا حوالہ ہے.
کی کہہ رہے ہیں؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف خط بھیجیا انہاں شیعہ نے جڑے ماتم کر رہے ہیں، جڑے اپنے گریبان چاک کر رہے نے، اپنے آپ نو لہو لہان کر رہے نے، انہوں نے خط بھیجیا امیر معاویہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف کہ امیر معاویہ دی اس بیعت نو توڑ دیتا جائے۔ یہ شیعہ کون نے؟ شیعہ نے علی، جنہاں نے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی شہید کیتا، یہی شیعہ نے۔ عراق دے شیعہ نے خط بھیجے معاویہ دی خلافت نو، امامت نو توڑ دیتا جائے۔ بے وفا خط لکھ رہے نے، وفادار اپنی وفا نبھا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا، جس وقت تک حسین زندہ رہے گا امیر معاویہ دی خلافت نو کدی نہیں توڑے گا، اپنی زندگی دے اندر اس وفا نو نبھائے گا۔ جس وقت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیتا، اے شیعہ نے بغاوت کرنا شروع کر دی۔ بغاوت کی تھی، حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو خط لکھے گئے، کوفے دے اندر بلایا گئے، تقریباً کوئی 20,000 دے قریب خط ہون گے، تھیلے پر گئے۔ کہ کوفے دے اندر آؤ، اسی تھوڑے ہاتھے بیعت کرا گے۔ کوفے دے اندر حالی پہنچے نہیں، گورنر ابن زیاد اس نے اس پاک باز لشکر نو رستے دے اندر ہی گھیر لیا۔ کس نظریے دے تحت؟ کہ اگر یزید دے کول جان دیتے تے یزید اور امام حسین اے آپس دے اندر رشتہ دار نے، صلح کر لے۔ یزید انہاں نو عہدے دے گا۔ اس نے پہلے ہی اہل بیت دے نال ظالمانہ سلوک کیتا، انہاں نو شہید کر دیتا۔ امام زین العابدین بچے سی، بچ گئے۔ جس وقت اے منظر دیکھیا، زین العابدین او غم برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، اکھاں کھل رہی سی، رونے دی پٹنے دی آواز شروع کناں دے اندر پئی۔ عورتاں پٹ رہی نے، رو رہی نے، واویلا کر رہی نے، لوگ ماتم کر رہے نے۔ امام زین العابدین
سوال کر رہے نے، او کوفے والو، یا اہل کوفہ، یا اہل غدر، اے دھوکے باز، میری کتاب دے حوالے نہیں، انہاں دی کتاب دے حوالے۔ اور تسی ماتم کر رہے ہو، تسی واویلا کر رہے ہو، تسی پٹ رہے ہو، اور اے تا دسو اور سانو قتل کس نے کیتا ہے؟ سانو قتل کس نے کیتا ہے؟ وہ خود ہی قتل کر کے خود ہی رو رہے۔ تو یہی کوفی حضرت عبداللہ کو مسئلہ پوچھ رہے نے، اگر حرم دے اندر مکھی مار جائے او دا کی جرم ہے، او دا کی بدلہ ہے، او دا کی قصاص ہوئے گا؟ جواب اندر فرمایا، اے بدبختو، جس وقت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کیتا اس وقت کتھے گئے سی؟ تسی ہن مکھی دے بارے پوچھ رہے؟ اوے انہاں دے قصاص دا بدلہ کون کرے گا؟ انہاں دا قصاص کون دے گا؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ خطبہ دے رہی ہے۔ حمد و ثنا تو بعد، اما بعد، یا اہل کوفہ، یا اہل غدر، اے کوفہ والو، اے غدارو، اے بدبختو، چار لفظ استعمال کیتے۔ اور تھوڑی قسمت دے اندر ہن پٹنا ہی ہے، رونا ہی ہے، تسی روندے رہو گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خطبہ دے رہی نے، اینا کوفے والیاں نو، شیعہ نو مخاطب ہو کے کہہ رہی ہیں، اور تسی پٹ دے ہی رہو گے، تسی غدار ہو، تسی بدبخت ہو، تسی ہمیشہ پٹ دے رہو گے، کیونکہ تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان نو شہید کیتا، تسی ہمیشہ پٹ۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی فاطمہ وہ خطبہ دے، وہ بھی مخاطب کرے کنہاں نو؟ شیعہ نو، پٹن والیاں نو۔ زنجیر زنی کرن والیاں نو، اپنے جسماں نو نوچن والیاں نو مخاطب ہو کے کہہ رہی نے، یا اہل کوفہ، یا اہل المکر والغدر، اوے مکر کرنے والےو، اوے دھوکھا دینے والےو، او غدارو، فکذبتمونا، او سانو جھٹلان والےو، ورأیتم قتلنا حلالا واموالنا نہبا، او تسی ساڈا قتل کرن نو حلال مان لیا، ساڈے مال نو تسی مال غنیمت سمجھ لیا۔ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر، شیعہ نو مخاطب ہو، جلاء العیون انہاں دی اپنی کتاب دا حوالہ ہے،
جا کے مطالعہ کر لیجئے گا۔ تو انہاں دی قسمت دے اندر، انہاں دی بدبختی دے اندر لکھ دیتا گیا ہمیشہ پٹ دے رہن گے، یہ اپنے آپ نو نوچ دے رہن گے۔ انہاں نے کوئی چھوٹا جرم نہیں کیتا، وہ جیڑے انہاں دے دناں دے اندر، انہاں دے ایام دے اندر، انہاں دی سپورٹ اندر کھڑے نے، انہاں دی رونق نو بڑھا رہے نے، وہ بھی انہاں اندر شامل ہون گے۔ خواہ وہ لباس پہن کے ہون، خواہ وہ کھانے تقسیم کر کے ہون، خواہ پانی پلا کے ہون، اور جس انداز نال بھی انہاں دی رونق نو بڑھان گے، وہ کل قیامت انہاں دی صف دے اندر کھڑے۔ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، تسی سانو قتل کیتا، ساڈے قتل نو حلال سمجھ لیا، وہ اہل بیت دے مال نو تسی مال غنیمت سمجھ لیا، اور تسی سانو ترک دے باشندے سمجھیا۔ قتلتم جدنا بالامسی، اور تسی کل ساڈے دادے نو قتل کیتا ہے، علی المرتضی نو قتل کیتا تسی، ہن میرے بابا حسین نو تسی قتل کیتا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی کہہ رہی ہے مخاطب ہو کے، اے نشیاں تسی سانو قتل کیتا ہے، اور اے بدبخت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم دے متعلق بد زبانیاں کر رہے نے۔ انہاں دے امام جنہاں نو امام سمجھ رہے نے، جنہاں امامہ دے نال یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڈا دین مکمل ہوندا ہے، وہ انہاں دے خلاف گواہی دے رہے۔ او شیعو، تسی علی المرتضی نو شہید کیتا، تسی حسن نو شہید کیتا، تسی حسین نو شہید کیتا، تسی آل رسول نو شہید کیتا۔ جاؤ امام باقر، امام جعفر صادق، جاؤ کتاب اٹھاؤ ان کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ نے قتل کیا۔ اور ساڈے احباب اینا بد بختاں دیاں ٹولیاں دے اندر، جماعتاں دے اندر جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ ساڈے جوان ساڈے مسلمین اہل سنہ اہل الحدیث وہ انہاں دے کول جا کے بیٹھ رہے ہیں، انہاں دی مجلساں اٹینڈ کر رہے ہیں، انہاں دے طور طریقے اپنا رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جنہاں نے آل رسول نو شہید کیتا اسی انہاں دی سپورٹ اندر کھڑے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جس نے انہاں دی مشابہت اختیار کی انہاں وچ شمار کیتے جا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اہل اسلام بن کے، صحیح مسلمان بن کے، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دے بارے اندر صحیح عقیدہ رکھ کے، جو اسلام نے، جو قرآن نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نے سانو عظمتہ سکھلائیاں، سانو طریقے بتلائے، اس دے مطابق ہی سانو اپنی زندگی گزار کے اے لمحات زندگی دے پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب